فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ لہذا آج ہم تیرے صرف جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ قانون قدرت تو یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب سر پر آ کر آنکھوں سے نظر آنے لگے، یا جب کسی پر نزع کی حالت طاری ہو جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہوتا۔ اس لیے اب فرعون کے عذاب سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا۔ وہ لاش سمندر کی تہہ میں جانے کے بجائے پانی کی سطح پر تیرتی رہی تاکہ سب دیکھنے والے اسے دیکھ سکیں۔ اتنی بات تو اس آیت سے واضح ہے۔ اب آخری زمانے کے مورخین نے یہ تحقیق کی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام منفتح تھا، اور اس کی لاش صحیح سلامت دریافت ہو گئی ہے۔ اب تک یہ لاش قاہرہ کے عجائب خانے میں محفوظ ہے اور سامان عبرت بنی ہوئی ہے۔ اگر یہ تحقیق درست ہے تو یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی حقانیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ فرعون کی لاش اب بھی محفوظ ہے۔ سائنسی طور پر اس کا انکشاف بہت بعد میں ہوا۔ بعض مفسرین نے یہاں پر کچھ دوسرا کلام کیا ہے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر فرعون کا خوف اس قدر مسلط تھا کہ فرعون کے غرق کیے جانے کے بعد بھی ان کو اس واقعے کا یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ چنانچہ اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی اور سمندر کی لہروں نے فرعون کی لاش کو ساحل پر پھینک دیا۔ بنی اسرائیل نے جی بھر کر دیکھا، پھر انہیں اس بات کا اطمینان ہوا کہ اب وہ مر چکا ہے۔ لیکن موجودہ دور میں ماہرین آثار قدیمہ کو مصر کے شہر تھیبس میں ایک لاش حاصل ہوئی، جس کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ جس فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت ایمان دی تھی، یہ اسی کی لاش ہے۔ اب یہ لاش قاہرہ کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ عجب نہیں اس آیت کی یہی مراد ہو کہ فرعون کی لاش ایک نشان عبرت کی حیثیت سے مدت و باقی رہے۔ اور یہ پورا واقعہ آپ اگر تفصیل سے دیکھنا چاہیں گے تو اس طرح ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کئی لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے۔ فرعون کو خبر ہوئی تو ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر تعاقب میں نکلا تاکہ اس کے ظلم کے پنجے سے بنی اسرائیل چھوٹنے نہ پائیں۔ بنی اسرائیل جب بحر قلزم کے کنارے پر پہنچے تو سخت پریشان ہوئے کہ آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر بہت تیزی کے ساتھ چلا آ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دی اور حق تعالیٰ کے حکم سے لاٹھی دریا پر ماری۔ سمندر کا پانی ادھر ادھر کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خدا نے 12 راستے خشک بنا دیے۔ یہ سب پار ہو گئے۔ ادھر فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کے کنارے پر پہنچا۔ راستے دیکھ کر سب نے اس میں گھوڑے ڈال دیے۔ جب ایک ایک کر کے ساری فوج دریا کے بیچ میں پہنچ گئی تب اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ وہ مل جائے، تو فوراً پانی کے سارے طبقات آپس میں مل گئے۔ سارا کا سارا لشکر اور ان کا سارا ساز و سامان موجوں کی نظر ہو گیا۔ فرعون نے دیکھا کہ اب ڈوبتا ہوں، اس لیے گھبرایا اور ایمان و اسلام کا لفظ زبان پر لایا کہ شاید بنی اسرائیل کا خدا ایمان کا لفظ سن کر دریا کی موجوں سے مجھے باہر نکال دے۔ اس پر ہی خدا تعالیٰ کا ارشاد ہوا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ ساری عمر مخالفت میں تو گزارا، گمراہی پھیلاتا رہا، شرارتیں کرتا رہا، اب عذاب دیکھ کر یقین لاتا ہے۔ لہذا اب تیرا یقین لانا اور تیرا ایمان لانا معتبر نہیں ہو سکتا۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور ہم نے بنو اسرائیل کو ایسی جگہ بسایا جو صحیح معنی میں بسنے کے لائق جگہ تھی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق بخشا۔ پھر انہوں نے دین حق کے بارے میں اس وقت تک اختلاف نہیں کیا جب تک ان کے پاس علم نہیں آ گیا۔ یقین رکھو جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے ان کا فیصلہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن کرے گا۔ اس وقت تک انہوں نے اختلاف نہیں کیا جب تک ان کے پاس علم نہیں آ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا عقیدہ ایک مدت تک دین حق کے مطابق ہی رہا۔ تورات اور انجیل میں آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی جو خبر دی گئی تھی اسی کے مطابق وہ یہ بھی مانتے تھے کہ آخر میں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ لیکن جب آسمانی کتابوں میں یہ نشانیاں انہوں نے دیکھا اور ان کے علم میں یہ بات آ گئی تو پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین حق سے انہوں نے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ مفسرین نے یہاں پر یہ بھی بات لکھی ہے کہ فرعونیوں کو ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو مصر کا ملک عطا کیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد عمالقہ کی طرف نکال کر ملک شام انہیں دیا۔ دونوں ملک بڑے سرسبز و شاداب تھے جہاں خوب آب و ہوا صاف ستھری تھی اور لذیذ چیزوں کی وافر مقدار میں افراط تھی۔ غرض ہے کہ بنی اسرائیل حلال، طیب اور پاکیزہ نعمتوں سے مالا مال کر دیے گئے۔ پھر مادی انعام و اکرام کے ساتھ دینی اور روحانی نعمت سے بھی اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا کہ تورات کا انہیں علم دیا جس میں دین کے اصول و فروع بیان کیے گئے، اگلے اور پچھلے انبیاء اور قوموں کے متعلق خبریں بیان کی گئی، اور واضح حقائق سے خبردار ہونے کے بعد انہیں آگاہ کیا گیا کہ بالکل ان سب چیزوں میں اختلاف نہ کرے۔ لیکن جب ان کے پاس علم آ چکا پھر انہوں نے اختلاف اور آپس میں پھوٹ ڈالنا شروع کیا۔ پھر اس فرقہ بندی کی نحوست میں وہ گرفتار ہو گئے، مگر باوجود علم صحیح اور سچی خبر پہنچ جانے کے طرح طرح کے اختلاف جب پیدا ہو گئے تو بعض احکام میں اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے بھی انہوں نے منہ لڑایا اور کٹ حجتی کی، جیسا کہ گائے کے ذبح کا واقعہ سورہ بقرہ کے اندر گزر چکا ہے۔ بعد میں آنے والے پیغمبروں خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں تصدیق کرنے کے بجائے انہوں نے تکذیب کی اور کہا کہ یہ نبی نہیں آئیں گے، حالانکہ ان کے متعلق بہت ساری پیشین گوئیوں پر اپنی کتابوں میں یہ لوگ مطلع ہو چکے تھے۔ بلکہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ان میں سے کچھ منتظر بھی تھے اور مشرکین سے کہتے بھی تھے کہ ہم پیغمبر آخر الزماں کے ساتھ جب ہو جائیں گے پھر ہم تمہاری خبر لیں گے۔ نہ صرف اسی مسئلے میں اختلاف ہوا بلکہ خود اپنے مذہب میں بھی یہ تحریف کرنے لگے اور انہوں نے اپنے مذہب کی کتابوں کو بھی بدل ڈالا، اس کے اصول اور اس کے فروع بدل ڈالے، اور رفتہ رفتہ انہی کے اندر بہت ساری جماعتیں پیدا ہو گئی۔ مسیح علیہ السلام سے 300 برس بعد قسطنطین جو ایک فلسفی مزاج بادشاہ تھا، از راہ نفاق نصرانیت کے دین میں داخل ہو گیا تو پادریوں نے اس کی خاطر جدید قوانین وضع کیے اور نئی شریعت بنائی۔ اس نے ان کے لیے بڑے بڑے گرجا اور معابد و مشاہد تعمیر کرائے اور اس نئے دین مسیحی کو جو اصلی مسیحیت کو بگاڑ کر بیان گیا تھا اس کی خوب اشاعت کی اور خوب چرچا کیا۔ چند تارک الدنیا راہبوں کے جو بستیوں سے الگ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا رہے تھے، کوئی شخص بھی اس وقت اصلی دین مسیحی پر قائم نہیں تھا۔ صلیب کی پرستش کی جاتی تھی، مشرق کی طرف نماز پڑھا جاتا تھا، کلیساؤں میں حضرت مسیح اور حضرت مریم وغیرہ کی تصویریں اپنے طور پر بنا کر لگائی ہوئی تھی، خنزیر کو حلال کیا گیا تھا، اور اس طرح کی عجیب و غریب تحریف اور تبدیلی کی گئی تھی جس نے حضرت مسیح علیہ السلام کے دین کو بالکل مسخ اور بالکل بدل ڈالا تھا، اور یہی مسخ شدہ مسیحیت ساری دنیا میں پھیل رہی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ملک شام، بیت المقدس، جزیرہ اور بلاد روم پر نصارہ کا تسلط تھا، یہاں تک کہ فاروق اعظم علیہ السلام
اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ممالک کو نصارہ کے قبضے سے آزاد کیا اور وہاں اسلام کا جھنڈا بلند کیا۔